بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور پورے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی پیسوں والی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کا حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 2-3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلی آ چکی ہے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں ہی عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جس کے لیے چاہوں رزق کھول دوں۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو ایک ایک آیت ہے، جو ایک ایک زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ بھی قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے۔ آج کے اس دور میں میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے، جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا اپنا ذاتی گھر مل جائے گا۔ کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنا سامان نکال لو کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج کے اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کی رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری جو ہوتی ہے، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں، اور ادھر ادھر ہم پھر سر بھٹکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو اس میں مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ نچیز کو دعا دیں گے۔ مختصر سا عمل ہے، اور جو لوگ روز عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اسے مل جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی مال میں سے ہے۔ مسلم 4068۔
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज जहन्नम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। बुखारी 573। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्कत और तकलीफ नहीं होगी, इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू से पहले फजर और गरूब से पहले असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत की। तर्जुमा, सूरज निकलने और गुरूब से पहले अल्लाह की पकीज़गी बयान करो। अल कुरान। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। असर की नमाज के बाद आपने करना ये है कि सबसे पहले तो जब आप असर की नमाज अदा कर लें, इसकी एक और शर्त ये है कि जो भी मर्द हजरात, इनको ये करना है कि हर नमाज बाजमात अदा करनी है। और बाजमात नमाज अदा करने की एक वजह यह है कि इस वजीफे का असर तब ही होगा जब आप बाजमात नमाज अदा करेंगे। और खवातीन इस वजीफे को घर में कर सकती हैं, इनके लिए इसमें कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमारी जो एक और कोताही आजकल माशरे में जो दिख रही है वो ये है कि जो मर्द हजरात वो ज्यादातर कोताही और सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते। जो मर्द हजरात इन्होंने 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करनी है। जब आपने असर की नमाज बाजमात अदा कर ली, एक तो वो दुआ होती है जो फर्ज नमाज के बाद सब हाथ उठाकर मांगते हैं, वो दुआ तो आपने मांगनी है। इसके बाद एक आपने ये अमल करना है और फिर आपने अपनी जो एक जाती दुआ है इसके लिए हाथ उठाने हैं। अमल का तरीका सुन लें। सबसे पहले जब आप नमाज असर अदा कर लें तो जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 7 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो सबसे बेहतर है कि एक मरतबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपको रिज़्क चाहिए, रिज़्क मांग लें। आप दौलत चाहते हैं तो दौलत मांग लें। मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबारी मसाइल का हल, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसके दिल में जो आता है मांग लो, जो जितना मांग सकता है मांग ले। रब करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत पूरी होकर रहेगी। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह ताला का एक सफाती नाम है। वो सफाती नाम है या रज़्ज़ाक़ु। या रज़्ज़ाक़ु का मतलब है कि ए रिज़्क देने वाली ज़ात, आज मुझे आपको पूरी दुनिया में सारी मखलूक़ात को जो मिल रहा है वो या रज़्ज़ाक़ु की सिफ्त से मिल रहा है। आपने भी अल्लाह ताला को रिज़्क देने वाली सिफ्त या रज़्ज़ाक़ु से पुकारना है। आप या रज़्ज़ाक़ु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाक़ु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। आपने पहले नंबर पर या रज़्ज़ाक़ु को 10 बार पढ़ लिया तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा भी अल्लाह ताला के एक सफाती नाम का है। वो सफाती नाम या वहाबु है। या वहाबु को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाबु 1 बार हो गया, या वहाबु 2 बार हो गया, या वहाबु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वहाबु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अब आप तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने तीसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत पढ़नी है जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज्यादा हैं। ये सूरत अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया है। एक बार सवाब की नियत से सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जो वजीफा जितनी बार बताया जा रहा है आपने इतनी ही बार पढ़ना है, कमी पेशी मत कीजिएगा। अब तक आपने 3 वज़ाइफ पढ़ लिए तो अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी बड़े कमाल का वजीफा है और ये वजीफा भी कुरानी सूरतों का है। वो सूरतें
جنہیں 4 کل کہا جاتا ہے، آپ نے چوتھے نمبر پر 4 کل پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی آپ نماز عصر پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے تو ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے گا تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔